رہو, سارے دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اگر سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ اے غریب کو ہاتھ نہیں لگانا, کوئی اگلی دفعہ ظلم کرے گا. ہم نے خود اپنے آپ کو ایک دوسرے کو اکیلا چھوڑ دیا, صرف پارٹیوں کی خاطر فلاں فلاں کا ہے, فلاں فلاں کا ہے. ہم سب محمد عربی کے غلام ہیں بس, اور کسی کے غلام نہیں. ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے. جو بندہ, میں آپ کو حقیقت بات بتا کے جا رہا ہوں, جو مولوی پیر امام حسین کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا, ان کے نظریے پر ان کی طرح قربانی نہیں دے سکتا, وہ امام حسین کے نام نہ لیا کرے ممبروں پر بیٹھ کر, وہ امام حسین کے نام کا لنگر نہ کھایا کرے. جو امام اعظم کی طرح جیل میں, تو آپ کا تو جنازہ نکلا, امام اعظم کا جنازہ نکلا. جو مولوی پیر امام اعظم کا چلو کم از کم جنازہ نہیں, جیل میں نہیں جا سکتا, وہ امام اعظم کی تقلید بھی چھوڑ دے. تقلید کرنی ہے تو پھر پوری کرو, صرف اپنے حلوے تک تم رکھو. آج بس کرو, حضور کا دین بڑی غیرت والا ہے. بس میں آخری بات, زیادہ لمبی بات نہیں. حضور نے حاتم طائی کی, لوگ کہتے ہیں کہ حاتم طائی کی بیٹی کے سر کے اوپر حضور نے کیا رکھا, چادر رکھ دی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب حضور نے تو خود اقلیتوں کا خیال کیا. میں نے کہا تم نے پڑھا ہی نہیں. بابا جی کہتے تھے کہ ہم نے انگریز کی عین کے پہن کر حضور کی سیرت بتائی لوگوں کو. حضور علیہ السلام کے دور میں بنو قینقاع کہ یہودی نے آ کر مسلمان بیٹی کی چادر اتار لی. جب چادر اتری تو خبر حضور تک پہنچی تو حضور خود تلوار لے کر چل پڑے. ایک بیٹی کی عزت خاطر حضور 15 دن بنو قینقاع یہودیوں کے قلعے کا 15 دن حضور تلوار اٹھا کر محاصرہ کر کے کھڑے رہے. میں نے ایک تصویر دیکھی, میں نام نہیں لیتا, میں پڑھتا رہا ہوں وہیں پر. بڑے بڑے مولوی اور مفتی, ان کے پاس کوئی افسر آئے ہوئے تھے فوج کے, پتہ نہیں کون سے تھے, وہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے نا ماسک, مولویوں نے ماسک چڑھائے ہوئے تھے اور افسر ایسے بیٹھے تھے. کتنے ہم غلامی میں چلے گئے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو, مولویوں کو بھروسہ ہی نہیں رہا. بتوں سے تجھ کو امیدی اور خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہم نے رب سے امید, علامہ اقبال کہتا ہے نہ ہو نو امید, نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. یہ تو اقبال کہتا ہے, وہ کہتا ہے رب سے امید تو نے چھوڑ دی تو پھر قرآن کا راستہ بھی گیا, رسول اللہ کا راستہ بھی گیا, علم و عرفا بھی جن سے, یہ اسلام بھی گیا. پھر غلامی انگریز کی, پاکستان بننے سے پہلے انگریز کے غلام, بننے کے بعد حکمرانوں کے اور امریکہ کے غلام. بتاؤ پھر پاکستان کیوں بنایا تھا. جو کوئی بات کرے اسے اٹھا کر اندر کرو, یہ مولویوں کا سیاست ہے کام. میں نے کہا تو نے پڑھا نہیں. حضور نے خود ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. حضور بخاری شریف کی حدیث ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی تھے. حضور نے ارشاد فرمایا, اور حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سیاسی ہوں گے. ہم تو ہیں سیاسی. تو جڑا مولوی سیاسی نہیں ہوتے, مولوی نہیں, حدیث کے مطابق. میری بات نہیں, حدیث ہے. حضور نے خود 10 سال سیاست کی. وہ کون سا مولوی ہے جو کہتا ہے میں سیاست نہیں کرتا. ہم نے تو کرنی ہے. ہمیں آقا و مولا جو دین بتا کر گئے, ہم نے انشاءاللہ, ہمیں بابا جی بتا کر گئے, وہ قیامت تک جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. بے باک سپاہی دین کی ہم گو لاکھ زمانہ ہو برہم, ہو جائے چاہے سر بھی قلم طاغوت سے آؤ ٹکرانے. ہم پیارے نبی کے دیوانے, ہم شمع یقین کے پروانے, ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے. زندہ آباد. بس آخری, میں آپ کو آخری ایک حدیث سنا کر اس کے بعد بات ختم. جب حضور تلوار لے کر چلے گئے نا, 15 دن حضور ٹھہرے رہے. آج جو اقلیتوں کی کہانیاں ہمیں سناتے ہیں نا, یہ بھی پڑھو. جب حضور 15 دن ٹھہرے تو یہودیوں نے تلواریں, نیزے, سب کچھ آ کر حضور کے قدموں میں ڈال دی اور کہا حضور ہمیں معافی دے دو. حضور نے آگے کیا ارشاد فرمایا. لوگ کہتے ہیں جی حضور کو جلال ہی نہیں آئے, حضور نے تو رحمت للعالمین تھے. میں نے کہا تو نے پڑھا ہی نہیں. حضور نے صحابہ کو کہا ان یہودیوں کو مدینے سے دھکے دے کر باہر نکالو, تھڈے مار کے, لتاں نال, انہوں نے ٹانگوں کے ساتھ تھڈے مارو, باہر نکالو ان کو. حضور آج ہمیں کہتے ہیں جی حضور کے گستاخ جو تھا, جس نے حضور پر اوجڑی ڈالی تھی, عقبہ بن معیط, جنگی قیدی بن کر جا رہا تھا. یہ اصول ہے, جنگی قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاتا. لیکن جب جا رہا تھا, حضور نے جب اس گستاخ کو دیکھا جس نے حضور پر اوجڑی ڈالی تھی, حضور جلال میں آ گئے. حضور نے فرمایا اس کو یہیں قتل کرو, یہیں قتل کرو اس کو, اس نے میری گستاخی میرے اوپر اوجڑی ڈالی تھی. وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا حضور مجھے معافی دے دیں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. حضور رحمت للعالمین بھی ہیں, حضور کو جلال بھی آتا ہے. جب اس نے یہ کہا نا حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, حضور نے فرمایا النار, جائیں تیرے بچے جہنم میں. تجھے اس وقت بچے کیوں نہیں یاد آئے جب میرے اوپر اوجڑی ڈال رہا تھا. یہ بھی حضور کی سیرت ہے. حضور نے کعبے کے خلاف ابو سفیان کے گھر میں جو جائے اس کو معافی ہے فتح مکہ والے دن. حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو معاف کر دینا, اور جو کعبے کے غلاف کے اندر چلا گیا اب حضور نے اس کو معاف نہیں کیا. سلطان صلاح, ہمارے بزرگ یہ تھے غیرت مند. سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب پتہ لگا گستاخی ہوئی
2 سال تک منت مان لی کہ یا اللہ میں سوؤں گا نہیں جب تک تیرے نبی کے گستاخ کا سر نہیں اتاروں گا. 2 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی سویا نہیں. کہنا آسان ہے 2 دن یا 2 ہفتے نہیں تھے, 2 مہینے نہیں تھے, 2 سال تک صلاح الدین ایوبی نہیں سویا کہ میرے نبی کی گستاخی ہوئی ہے میں سویا رہوں. مولوی پیر جو ہیٹر سیک رہے ہیں اور لبیک کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے, ان میں اور ان میں فرق تو ہے نا. پھر آخری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں, اس کے بعد میری بات ختم. بتائیں کبھی آپ اس علاقے میں پاکستان کا وزیر اعظم آیا ہو اور ادھر آ کر جو آپ کے اس علاقے میں سب سے غریب ترین بندہ ہے اس کو آ کر اس نے گلے لگا لیا ہو؟ کبھی ہوا ہے ایسا؟ پھر حضور کے دین کو چھوڑ کر ہم کہاں بیٹھ گئے؟ یہ حضور یہ ہیں جو بلال کو بھی گلے سے لگا لیتے ہیں. یہ حضور یہ ہیں جو غلام ابن غلام لونڈی کے بیٹے حضرت اسامہ کو بھی گلے لگا لیتے ہیں. یہ حضور یہ ہیں جو حضرت فارسی جن کا کوئی بھی نہیں تھا ان کو بھی گلے لگا لیتے ہیں. پھر حضرت سلمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ابا جی کا نام, دادا جی کا نام, پردادا جی کا نام. آپ نے فرمایا میرا نام سن لو, سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام. ہمارا تو تعلق ہے اسلام. ہم یہ سارا کام لبیک والے کسی چیز کے لیے نہیں کر رہے ہیں, کسی دنیا دار کے لیے نہیں کر رہے, جنت کے لیے بھی نہیں کر رہے. ہم یہ کام رسول اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. ہمارا فقتلوہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی, ان کا رنگ کالا, نام ان کا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدینے میں کھڑے ہو کر کدو بیچا کرتے تھے. جب کدو بیچتے, شام کو جو کدو بچتا اس کو اپنی چادر میں چھپا کر حضور کی بارگاہ میں چل پڑتے. حضور کو بھی پتا ہوتا میرے اس غلام کے پاس میرے اس کے علاوہ کچھ دینے کے لیے نہیں ہے. حضور اپنی کالی کملی اس کے نا راستے میں جب آتے نا, صحابہ کو ایسے شور مچا ہوا کہتے جناب سائڈ تھی وہ سانو پتہ نہیں میرے اللہ دے حبیب نال یاریاں ہیں, اسی تحفے دینے جا رہے ہیں. صحابہ سائڈ پہ ہوتے, جاتے جا کر کدو. حضور بھی اپنی کالی کملی, وہ کون سی کالی کملی جو قیامت والے دن حضور ایسے کھولیں گے, انہیں گناہگار امتیوں کو کہیں گے اس کے اندر چھپ جاؤ. اور قیامت والے دن بڑے بڑے متقی پرہیزگار بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے ہوں گے. جب یہ منظر دیکھیں گے نا کہ گناہگاروں کو حضور کالی کملی تلے نیچے چھپا کر لے جا رہے ہیں, وہ کہیں گے یار جنت میں ہم بھی جا رہے ہیں لیکن جو مزہ یہ ہے نا وہ نہیں.